بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آسان اور مفید نسخے کتاب میں سے آج انشاءاللہ ہم لوگ انجیر التین، انجیر اس کا عربی لفظ ہے التین، قرآن میں جو اس کا لفظ معنی الفاظ آئے ہیں التین، اور اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے فگ، ہے نا؟ تو جنرل جو ہے ہم لوگ باہر بلاتے ہیں انجیر وہ بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پہلے لاسٹ ویڈیو میں پائلس آنے کی وجہ ہم پڑھے تھے الحمدللہ۔ پائلس جو ہے نا آنے کے تین وجوہات ہے اس میں، یہی کتاب میں الحمدللہ۔ اچھا، پائلس انشاءاللہ بیماری کو شفا جو ہے نا، جو بخش، جو انشاءاللہ اللہ کے طرف سے جو پھل ہے وہ ہے انجیر ہے، وہ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ آج تفصیل پڑھیں گے۔ مفسرین کا خیال، انجیر، بسم اللہ، مفسرین کا خیال ہے کہ زمین پر انسان کی آمد کے بعد اس کی افادیات کے لیے سب سے پہلا درخت جو جو مور رز وجود میں آیا وہ انجیر تھا۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کا خیال ہے کہ زمین پر انسان کی آمد کے بعد اس کی افادیات کے لیے سب سے پہلا درخت جو مور رز وجود میں آیا وہ انجیر تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اپنی ستر پوشی کے لیے انجیر کے پتے استعمال کیے تھے۔ پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے، پکنے کے بعد جھاڑ سے یہ اپنے آپ گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں انجیر کا ذکر صرف ایک ہی جگہ آیا مگر مکمل اور بھرپور آیا ہے۔ سورہ التین، ترجمہ: قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس دارالامن شہر کی کہ انسان کو ایک بہترین ترتیب کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران نمازوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورہ 3 ضرور تلاوت فرماتے تھے۔ اتباع قدیم نے انجیر کا استعمال عہد رسالت کے بعد شروع کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کہا کہ کوئی بھی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی، میں مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہوں گا کہ یہی ہے وہ، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ ہے بواسیر کو ختم کر دیتا ہے اور گھٹیاں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ۔ ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر ارشاد فرمایا، اگر کوئی کہا کہ کوئی بھی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہی ہے وہ، کیونکہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ ہے بواسیر، مطلب پائلس کو ختم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بواسیر کو ختم کر دیتا ہے، نمبر 1۔ سیکنڈ کیا ہے؟ انجیر۔ سیکنڈ کیا ہے؟ انجیر کے ذرائع بواسیر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہاں پہ کون فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیکنڈ کیا ہے؟ گھٹیاں اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے، جس کو جوڑوں کے جوائنٹ پینس وغیرہ جوڑوں کے ہے نا درد، ان کو انشاءاللہ انجیر کھانا ضروری ہے انشاءاللہ۔ اسی حدیث کو امام محمد بن ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بھی تقریباً ان ہی الفاظ میں بیان کیا ہے، مگر حدیث کا ماخذ بیان نہیں کیا، جبکہ کنز العمل میں علاء الدین الہندی رحمۃ اللہ علیہ یہی روایت معمولی رد و بدل کے ساتھ اسی صورت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے۔ انجیر کے فوائد، مطلب بینیفٹس آف انجیر، انجیر کے کیا ہے، کیا کیا اس کے فوائد ہے، فائدے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن اغذیہ کے استعمال کی تاکید فرمائے ہیں، اس میں بے شمار بیماریوں سے نجات کا راستہ ملتا ہے۔ انجیر کو نہار منہ، مطلب نہار پیٹ، پہلے کچھ بھی آپ ناشتہ نہیں کرے، برش کر کے مسواک کر کے آپ انجیر کو نہار منہ کھانا عجیب و غریب فوائد کا ذریعہ ہے۔ آنتوں کے بند کھلنے، آنتوں کے بند کھلتے ہیں، قبض ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو بھی آ رہی ہے، یہ جو پیٹ کے مسئلے ہے، یہ آنتے مطلب جو میں سمجھتا ہوں انتڑیاں ہے نا، آنتے کے بند کھلتے ہیں، قبض ختم ہو جاتا ہے، جو پیٹ کے اندر جو قبض ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، پیٹ سے ہوا کا اخراج ہوتا ہے، پیاس بجھتی ہے، آنٹے نرم ہوتے ہیں اور پیشاب آور ہے، پرانی بلغم کی اخراج اور کھانسی میں مفید ہے۔ سبحان اللہ، بلغم کو نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے۔ سبحان اللہ، گردے اور مثانے کی پتھری کو نکال، یہ ہے نا سٹون آتا ہے نا گردوں میں، کڈنی سٹون بولتے ہیں نا، کڈنی سٹون، گردے اور مثانے کی پتھری کو نکالنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فائدے ہیں دیکھیے الحمدللہ انجیر کھانے سے۔ زہر کے اثرات سے بچاتا ہے، زہر کے اثرات سے بھی بچاتا ہے۔ سبحان اللہ، حلق کی سوزش، سینے کے بوجھ، پھیپڑوں کی سوجن کو اتارتا ہے۔ سبحان اللہ، جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے، لیور ہے نا، اور جسم کو بہتر غذا مہیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اب یہ جتنے بھی بینیفٹس ہے اس میں زیادہ جو یہاں پہ بات آ رہی ہے، سب سے اہم مطلب امپورٹنس یہاں پہ ہائی ہو گئی ہے، ترین بات ہے کہ بواسیر پائلس کو ختم کرتا ہے، کم کرتا نا، یہاں پہ ختم کرتا ہے انشاءاللہ۔ تو یوں دیکھیے نا، صبح نہار منہ کھانے سے بواسیر کی شکایت دفع ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور کولنج کے درد، سپاسم اور سیڈوں کو دور کر دیتا ہے۔ طب یونانی کے مشہور نسخے صفو سے برس کا جز حامل انجیر ہے۔ حکیم نجم الغنی خان نے اسے ملین نرم کرنے والا، ریاح کو تحلیل کرنے والا قرار دیا ہے، جگر اور تلے کو قوت دیتا ہے، مرگی، فالج، کفقان اور دمے کے امراض میں مفید ہے۔ اس کے ساتھ اگر بادام اور اخروٹ بھی استعمال کرے تو اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ مطلب انشاءاللہ انجیر کے ساتھ بادام اور اخروٹ بھی استعمال کرے تو اور زیادہ فائدہ مند ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کے فوائد میں دو اہم ارشادات سے نوازا ہے، وہ یہ ہے، ابھی کون بتا رہے ہیں؟ دو جہاں کے سردار، زمین آسمان کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بتا رہے ہیں کہ نمبر 1 کیا ہے انجیر کی جو ہے نا کھانے سے، یہ بواسیر کو ختم کر دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ یہ دو چیزاں جو ہے نا بات آ رہی ہے، کون فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کو یقین سے انشاءاللہ انجیر کھانا چاہیے انشاءاللہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، جس کو بواسیر ہے انشاءاللہ وہ یقین سے ساتھ کھائیے انشاءاللہ کم ہوا تھا۔ گردوں کے فیل ہو جانے کے متعدد اسباب ہیں،
اس مرض کی اندرونی صورت یہ ہوتی ہے کہ خون کی نالیاں میں تنگی کی وجہ سے گردوں کی کارگزاری متاثر ہوتی ہے۔ یہی کیفیت پیشاب میں کمی اور بلڈ پریشر میں زیادتی کا باعث بن جاتی ہے۔ بواسیر کے 3 اسباب ہے: پرانی قبض، تکبیر معدہ اور کرسی نشینی۔ چنانچہ قبض سے بچا جائے، تکبیر معدے کے لیے ادویات مطلب دوائیں ادویات لی جائیں اور زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی پرہیز کیا جائے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ بواسیر، جوڑن کے درد، گردوں کی بیماریاں اور دوسرے امراض محفوظ رہنے کے ضمن میں انجیر کے استعمال کو لازم کر لیں۔ جس کو بواسیر، پائلس اور جوائنٹ پین، جوڑوں میں درد اور گردے کڈنیز میں اگر پریشانی ہے تو یہ بیماری انشاءاللہ ہے تو جو ہے نا تو اور دوسرے بھی امراض محفوظ رکھنے کے ضمن میں انجیر کے استعمال کو لازم کر لیں انشاءاللہ۔ انجیر انتہائی صحت بخش اور شفا سے بھرپور جنتی پھل ہے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو بھی انسان چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، جو یہ بیماری سے پریشان ہے، پائلس، جوڑن کے جوائنٹ پینس، کڈنی اور دوسرے بھی اس میں ابھی ہم لوگ پڑھے ہیں نا جتنے بیماریاں ہیں انشاءاللہ، ان کو جو ہے انشاءاللہ انجیر کھاؤ بول کے آپ مشورہ دیجئے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، حدیث بھی اس میں موجود ہے، اور سب کو یہ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔